کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خوش آمدید رحمتوں بھرے نیکیوں سے سجے مدنی چینل کے سلسلے کھولیں آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا بکم۔ اللہ عز و جل کا شکر ہے، عنایت ہے کہ دن کے آغاز میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ آئیے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، مولا عز و جل کرم ہے تیرا کہ تو نے ہمیں یہ دن کے آغاز میں نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ کرم بالائے کرم ہو جائے، اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی، اے کاش توفیق نصیب ہو جائے، اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے اے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ جتنے دن مقدر میں لکھے ہیں ہماری زندگی میں، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے آنے والے دنوں کو، اسپیشلی آج کے دن کو، رحمتوں، برکتوں، بھلائیوں، خیر، علو، شرف کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، نیکیوں کی تلاش میں لوگ مارے مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ دے نصیب کاش یہ نیت بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہاں رکھا ہوا ہے تاکہ توجہ جائے۔ یہ دیکھیے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں ہر صبح یہ نیت کر لیجئے، آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ تو آئیے مل کر چلیں، نیکیاں کرنے کا یہ سفر طے کریں، قدم با قدم، دم با دم۔ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہا کرتا ہے ریسورسز عرض کیے دیتا ہوں، پہلے ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل تلاوت کلام پاک کی برکتیں۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف۔ اہلا و سہلا بکم۔ مرحبا، سب مرحبا۔ آمین، ماشاءاللہ تعالی۔ نیتیں کروائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کے تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہ نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جزاک اللہ خیرا۔ اب آئیے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کرتے ہیں۔ میرے آقا نعمت اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ سورہ 3 کا ترجمہ فرماتے ہیں والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون، وطور سینین اور طور سینا، وہذا البلد الامین اور اس امان والے شہر کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے حالت کی طرف پھیر دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے چھٹلانے پر باعث ہے۔
الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ آئیے اب اس کی تفسیر سماعت فرماتے ہیں۔ سورہ والتین مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 8 آیتیں، 34 کلمے، 105 حرف ہیں۔ انجیر نہایت عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں، سریع الحضم، ملین، محلل، دافع ریگ، بدن کا فربہ کرنے والا، بلغم کو چھاٹنے والا۔ زیتون ایک مبارک درخت ہے، اس کا تیل روشنی کے کام میں بھی لایا جاتا ہے۔ یہ وصف دنیا کے کسی تیل میں نہیں۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے جن میں چکناہٹ کا نام و نشان نہیں، بغیر خدمت کے پرورش پاتا ہے، ہزاروں برس رہتا ہے۔ ان چیزوں میں قدرت الہی کے آثار ظاہر ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے مشرف فرمایا، اور سینہ اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے۔ آیت نمبر 3 کی تفسیر میں مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی مکہ مکرمہ کی۔ نمبر 5 یعنی بڑھاپے کی طرف جبکہ بدن ضعیف، ناکارہ، بال سفید ہو جاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑ جاتی ہیں، اپنی ضروریات انجام دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب اس نے اچھی شکل و صورت کی شکر گزاری نہ کی اور نافرمانی پر جمع رہا اور ایمان نہ لایا تو جہنم کے اسفل ترین درکات یعنی سب سے نیچے والے طبقوں کو ہم نے اس کا ٹھکانہ کر دیا۔ اس بیان قاطع و برہان ساطع کے بعد اے کافر 8 اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں بعث و حساب و جزا کا انکار کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سماعت کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اپنی رحیمی کریمی سے معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء، ما شاء اللہ تعالی عز و جل۔ اہلا و سہلا بکم، مرحبا۔ ماشاء اللہ، آپ کا سلیکشن کیا ہے؟ ہدایہ بخش شریف مکتبۃ المدینہ کی کھلی ہوئی لگ رہی ہے مجھے۔ اوکے، سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہوا کلام۔ ماشاء اللہ، کون سا کلام بھلا؟ بہت پیارا کلام ہے، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں۔ ارے واہ بھائی واہ، کیا کہنے، نیتیں کروائیں پھر انشاءاللہ۔ لبیک، ماشاء اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایتی توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یہ اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راہ عرفاں سے جو ہم نہ دیدار و محرم نہیں، راہ عرفاں سے جو ہم نہ دیدار و محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند
ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح ہے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ایسا امید کس لیے منت کش استاذ ہو، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسا امید کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، سبحان اللہ، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ انشاءاللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرکار کے پیچھے پیچھے بس انشاءاللہ چلتے چلے جائیں گے۔ تو تاریخ میں ایک کردار کا تذکرہ ملتا ہے اور ہیپوتھیٹیکل کردار ہی محسوس ہوتا ہے جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، اور اپنی حماقت، بے وقوفی اور کوتا نظری کے لیے سمجھیں ضرب المثل ہے۔ آپ نے بھی نام سنا، یعنی عظیم بے وقوف اور عظیم احمق کے طور پر جانے جاتے، فرضی کردار محسوس ہوتے ہیں۔ شیخ چلی سنا ہوگا آپ نے، اب تھے نکمے زبردست قسم کے، پڑے رہتے تھے، چارپائی توڑتے رہتے تھے گھر پہ، تو اب گھر والوں سے ہو گئی لڑائی جھگڑا، تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک کانسیکوینس ہے، اور آئس تو ہونا ہی تھا، لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا۔ ایک دن آیا مزاج میں ان کی گھر والی کے، بہت لڑی وہ، میں یہ کوئی نہیں اچھا کہہ رہا کہ وہ اچھا کام انہوں نے کیا، بہرحال ایک حکایت بتا رہا ہوں آپ کو فرضی، اور کہا کہ جاؤ کچھ کام کاج کر کے لے کر آؤ، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، اور تم سارا دن یہاں پڑے رہتے ہو۔ اب وہ جو لڑائی مار کٹائی تھی گھبرا کر وہ نکلے، تو انہوں نے بولا کچھ اور نہیں آتا تو جا کے لکڑیاں ہی کاٹ کے لے آؤ، وہی جا کے مارکیٹ میں بیچ دو، کچھ تو ملے گا۔
جیسے تیسے کر کے خیر اب توہن و کراہن انہوں نے پکڑی آری، چل دیے لکڑیاں کاٹنے۔ تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے انہوں نے ایک موٹی سی اونچے درخت کی اونچی سی شاخ کا انتخاب کیا کہ اس پر چڑھ کر یہ والی شاخ جو ہے وہ کاٹنی چاہیے۔ آستینیں چڑھائیں، دامن کسا اور چڑھ گئے جی درخت پر چڑھ گئے اور بیٹھ کر وہ آری سے شاخ کو کاٹنے لگے۔ اچھا، اب کاٹ رہے ہیں، لوگ گزرتے ہوں گے وہاں سے، راستہ ہوگا کوئی جنگل کے پاس سے، ایک صاحب گزرے تو آواز سنی تو دیکھا کہ اونچے درخت پر وہ میاں شیخ چلی صاحب چڑھے ہوئے ہیں اور آری ہاتھ میں اور محنت کیے جا رہے ہیں، شاخ کاٹے جا رہے ہیں۔ دیکھا تو مسکرائے، بولے شیخ صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ دیکھ نہیں رہے میں وہ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں، لکڑیاں کاٹوں گا اور لکڑیاں بنا کر مارکیٹ میں بیچوں گا، پیسے ملیں گے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے مگر کیا دیکھ نہیں رہے ہو جس شاخ پہ بیٹھے ہو اسی کو کاٹے چلے جا رہے ہو؟ تو یہ تو تم گر جاؤ گے، اتنی اونچائی سے گرو گے، اتنی زبردست چوٹ لگے گی، اور کچھ تو خیال کرو، جس پہ بیٹھو اس کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ تو اس سائڈ پہ بیٹھو، ادھر بیٹھو۔ میں کہا جاؤ جاؤ جاؤ، کام کرو، نہ خود کرتے ہو نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہو، اور میں آیا ہوں محنت کرنے تو یہ کرنا شروع کر دو، مجھے کر رہا ہوں کرنے دو، روک کیوں نہ، رکاوٹ کیوں ڈالتے ہو؟ اب ایک شخص ہے ظاہر ہے وہ کچھ سمجھائے گا اور ریزنیبل انداز میں، اب سامنے سے ایسا فیڈ بیک آئے گا تو پھر تو کان لپیٹے گا، چلا جائے گا۔ یہی ہوا، وہ صاحب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا اب یہ تو سمجھائے نہیں سمجھتے، وہ چل دیے۔ اب یہ محنت کر رہے ہیں، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور یہ آری سے چلائے جا رہے ہیں، آری چلائے جا رہے ہیں۔ ہونا وہی تھا ظاہر ہے، جو عام بات ہے، رزلٹ وہی نکلنا تھا اس کا، کہ ایک وقت آیا شاخ کمزور ہوتے اب دباؤ نہیں سہ سکی، اسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اسے ہی کاٹ رہے تھے، اور وہاں سے جو شاخ ٹوٹی تو میاں شیخ چلی صاحب نیچے تشریف لائے اور ٹھیک ٹھاک آواز آئی۔ اب جو ان کو چوٹیں ووٹیں لگیں تو اب تھے تو جیسے تھے، آپ کو اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا۔ اب ارے یار وہ تو بزرگ تھے، زبردست قسم کے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں گروں گا اور چوٹ لگے گی، ان کے پاس جانا چاہیے، دعا کروانی چاہیے۔ اب یہ لپ کے دوڑے ان کے پاس، اور اب دوڑتے اس کو پکڑ لیا، کہیں جا کے دور مل گیا ہوگا وہ، اور اس کے بس حضرت آپ بزرگ ہیں، یہ ہیں، آپ دعا کریں کہ آپ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا، آپ کو تو کہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے چوٹ لگنے والی ہے اور میں نیچے گر گیا اور شاخ ٹوٹے گی۔ اور انہوں نے بولا یار تمہیں، میں کامن سینس کی بات ہے، تم جس شاخ پہ بیٹھے تھے اسی کو کاٹ رہے تھے، تو وہ لیکن بہرحال وہ ان کی اپنی اڑی تھی۔ پھر آگے بھی یہ بہرحال چلتا ہے واقعہ، ہمیں جو اسے سمجھنا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے اور آپ دونوں کو سمجھنا ہے کہ وہ تو پھر چلے، انہوں نے یہ تو مان لیا شیخ چلی صاحب نے کہ یہ میرے سے تو زیادہ عقل مند ہیں، ایٹ لیسٹ یہ بات تو ان کے ذہن میں آ گئی کہ یہ صاحب جو انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا، ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ ان کی بات سننی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے کچھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ میرے سے زیادہ بہرحال عقل مند ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ بتایا جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو کوئی ایسا بھی ہو کہ جو غلطی کرے، ٹھوکر کھائے، پھر نہ سمجھے، تو اسے کیا کہیں گے، ہوشیار یا ڈیڑھ ہوشیار؟ تو ڈیڑھ ہوشیار ہوتے بھی ہیں، جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا اسی کو کاٹتے ہیں، اور پھر گرتے ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہم گرے ہیں یہ ہم نے خود ہی اپنی آری ہاتھوں اپنے ہی چلائی ہے، اپنی ہی شاخ پر جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی پہ چلائی ہے۔ آپ ایک دکان کھولیں مثال کے طور پر، کسی بھی چیز کا بزنس کریں، تو آپ کن لوگوں سے ڈیلنگ کریں گے؟ جو آپ کے کسٹمر ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ نے جس جگہ آپ نے جنرل اسٹور کھول لیا، اطراف کے محلے والے ہی لوگوں نے ہی آپ کے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے، یہی مارکیٹ ہے آپ کی۔ آپ نے دھاگے کا کام شروع کیا تو آپ کپڑے والوں کو بیچیں گے، دھاگا کپڑے والوں کو بیچیں گے، مارکیٹ وہی ہے آپ کی۔ اب آپ سوچیں کہ، یا میں سوچوں کہ اچھا تھوڑی سی ہوشیاری دکھا دینی چاہیے، تو کیا ہوگا؟ ڈرائی فروٹ لینے آیا نا، ڈرائی فروٹ اس کو کسی نے بول دیا ہوگا کہ یہ لو بادام پستے کھاؤ، یوں کرو، اس کو کیا پتا بادام کیا ہوتا ہے، پستہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مشین لینے آیا ہے، اس کو کیا پتا اس فیلڈ کا، یہ تو نیا نیا بزنس کھولنے لگا، اس کو مشین کا کیا پتا؟ اس کو تو
ایسے ہی تو گھاگ چاہیے ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. جو مرضی دے دو, 3 ڈبے کے بھاؤ کچھ بھی بیچ دو مشین کا نام لے کے, تو یہ تو لے جائے گا اور پیسے کھڑے ہو جائیں گے. بس اب بھی آئے کسی صورت, پھر تو بعد میں دیکھی جائے گی, آئے گا پیسے تو لے لیں گے نا. تو پھر تو جب کچھ بھی بولے گا تو کوئی بھی ایسا موڈ دکھا دیں گے, تھوڑا سا یعنی نظر ٹیڑھی کر لیں گے, کیا کر لے گا. اوکے, یہ پھر ملاوٹیں, یہ چیز کچھ, اندر کچھ, باہر کچھ, نیچے کچھ. وہ ٹھیلے پر لگاتے ہیں مخصوص قسم کا کپڑا, فروٹ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے, اس ٹائم تو اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. سب نہیں کرتے ہوں گے اور سب کی نیت بھی نہیں ہوتی ہوگی, جس کی ہے وہ غور کرے. جب باہر لا کر دیکھو تو وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے, وہاں دیکھو تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. مخصوص قسم کی لائٹنگ, اس کا امپیکٹ ہی بدل جاتا ہے, وہ کچھ اور ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اس کو ریئل نیچرل لائٹ میں دیکھا جائے تو وہ کچھ اور ہی لگ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بھائی جان, خدا کی قسم یہ لکڑی شیشم کی ہے, بس اتنی ہی لکڑی شیشم کی ہے, اور پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ساری لکڑی شیشم کی ہے. دینے والا فیتا کچھ اور, زمین ناپنے والا, اور فیتے میں ہی فرق, طرح طرح کی خیر ہوشیاریاں. وہ یہ اپنے آپ کو ہوشیاریاں سمجھتے ہوں گے, لیکن یہ ڈیڑھ ہوشیاریاں ہوتی ہیں. اور یہ وہی حساب ہوتا ہے کہ جس شاخ پر بیٹھ رہے ہوتے ہیں اسے ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مارکیٹ خراب ہوتی ہے, کامن سینس کی بات ہے. میں یہاں, میرا محلے میں جنرل اسٹور ہے, اور میں اگر ملاوٹ والی چیزیں جان بوجھ کر میں بیچ رہا ہوں لوگوں کو بتائے بغیر, تو آپ خود ہی کامن سینس کا اندازہ کیا کہتا ہے مجھے بتائیے کہ جو محلے کے اندر میری دکان کی گڈ ول بنے گی یا بیڈ ول کریٹ ہوگی. مجھے ایونچولی لانگ رن میں, لمبے عرصے کے اندر میری دکان کی سیل جو ہے وہ بڑھ جائے گی, یا مجھے چیٹر قرار دے کر لوگ مجھ سے کترانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, بتایا جاتا ہے کوئی کیا شعبہ ہے کہ شہد ملے تو وہ اس میں ملاوٹ, دیسی گھی لینے جائیں تو وہ نہ ملے. اچھا, دوائیاں, ایک رپورٹ میں پڑھا جسی سے میرا یہ ذہن بنا, تو اور بتایا گیا کہ تقریباً اس رپورٹ کے مطابق 40% ادویات جو ہیں وہ جعلی ہیں. کیا ہے, کینسر ہے, نزلہ ہے, یہ ہے, یہ اس میں جو لکھا ہوا تھا تحریر کے اندر. تو اب یہ تو آپ میں خود ہی دیکھ لیں, اندازہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے تشویش ہو گئی ہو کہ اگر آپ نے 100 دفعہ دوائی لی تو اس میں یہ چانس ہے جنرلی اسپیکنگ کہ 60 دوائیاں صحیح ہوں گی اور 40 دوائیاں ایسے ہی ہوں گی. تو پانی کے اسی رپورٹ میں لکھا ہوا تھا, اسی مضمون میں, کہ جو پانی کے جنرل یعنی اکثر برانڈ جو ہیں وہ لیبارٹریز کی ریسرچ کے مطابق وہ جعلی ہیں. بنا کے کچھ اور بیچا جا رہا ہے, اندر کچھ اور ہے. گردوں میں اب وہ پی رہے ہیں, گردوں میں پتھریاں بھی ہو رہی ہیں, معدے خراب ہو رہے ہیں, جگر کے مسائل کریٹ ہو رہے ہیں اس طرح کی چیزیں کرنے سے. مسالہ جات ہیں تو وہ صحیح نہیں ملیں گے. مجھے یاد ہے پڑوسی ہوا کرتے تھے, اب تو برسوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا, وہ بتا رہے تھے جب آیا تھا میں ان کو, کہیں نئے نئے آئے ہوں گے وہ یہاں باب المدینہ کراچی میں, کہیں جاب ملی تو ایک کارخانے میں جاب ملی تھی. کہا وہ ہم سے نا بہت ہی باریک اینٹیں ہوتی نا ٹوٹی پھوٹی, یہ پسواتے تھے بہت ہی باریک کر کے. تو مجھے ہر بعد میں پتہ چلا وہ اس میں ملاتے ہیں سرخ رنگی مرچ میں, اور مطلب پتہ نہیں کیا کیا ترکیبیں. کسی کو کالی مرچ کو کچھ اور دانا ہے اس کو کالی مرچ کر کے بیچ دیا, یہ کر کے بیچ دیا. تو پپیتے کے بیج ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں نا. تو یہ ٹھیک, اب اس سے کتنا صحت کو نقصان ہوتا ہوگا, کیا ہے کیا کر کے بیچ دیتے ہوں گے. تو ایک تو یہ مطلب مارکیٹ خراب کرنے والی اپنی بات ہے, اور دوسرے اس کے ایسے نقصانات ہیں کہ یہ واقعی ڈیڑھ ہوشیاری ہے. یہ ہوشیاری نہیں ہے, ڈیڑھ ہوشیاری ہے. یہ ساری ہوشیاری واپس آ جائے گی. میں عرض کرتا ہوں آپ کو, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایسا جو یعنی ملاوٹ کرے گا, ملاوٹ والا مال بیچے گا, تو یہ تو سمجھ لیں کہ اس کا مال ضائع ہونا. میں آپ کو عرض کرتا ہوں, میرے پاس ہے یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال, جلد نمبر 1, پیج نمبر ہے 755. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم سے پہلے یعنی سابقہ امتوں میں جب شراب حرام نہ تھی, ایک شخص تھا وہ ایک گاؤں میں شراب بیچنے کی خاطر لے گیا. اس نے اس میں پانی ملا کر اسے دگنا کر دیا, ڈبل کر دیا. پھر اس نے ایک بندر خرید لیا اور سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہو گیا. جب سمندر میں پہنچا تو اللہ عز و جل نے بندر کو دیناروں کی تھیلی کے بارے میں الہام فرمایا,
لہٰذا اس نے وہ تھیلی لی اور بادبان کے ڈنڈے پر چڑھ گیا. اس نے تھیلی کھولی جبکہ اس کا مالک بھی اسے دیکھ رہا تھا. وہ 1 دینار سمندر میں اور 1 دینار کشتی میں پھینکنے لگا، یہاں تک کہ تمام دیناروں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. نے ڈبل کی تھی نا، آدھا ادھر آدھا ادھر. اور آگے لکھا ہے، ایک اور روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے ایک شخص تھا، اس نے شراب لے کر اس میں آدھا پانی ملایا اور پھر اسے بیچ دیا. جب رقم اکٹھی ہو گئی تو ایک لومڑی آئی اور اس نے نقدی کی وہ تھیلی لے لی اور بادبان کے ڈنڈے پر چڑھ گئی، اور وہ 1 دینار کشتی میں پھینکتی اور 1 سمندر میں، یہاں تک کہ بٹوا خالی ہو گیا. اب یہ یعنی کہ لکھا ہے آگے کئی واقعات کے احتمال کی وجہ سے اس روایت میں اور اس روایت میں کوئی منافقت نہیں، یعنی یہ وہ نہیں، یعنی تضاد نہیں ہے آپس میں. وہ الگ واقعہ ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ واقعہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو اس طرح سے مال جمع کیا جانا، اس کا ضائع ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی فراست پر رحم فرمائے. پہلے ہی بہت پہلے، برسوں پہلے لکھ کے جا چکے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال جو بزرگ، یہ 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، علامہ امام احمد بن حجر المکی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آج کے بزرگ نہیں ہیں، 10ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، محدث ہیں. تو ان کی کتاب کا ترجمہ ہے. اور انہی کے الفاظ مبارک میں آئیے ہم اپنی آنکھیں، اپنا دل کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. لکھا ہے، یہ کہہ رہے ہیں، جو باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتا ہے اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ اس کا عذاب اسی کو ہوگا، عذاب تو ہوگا آخرت میں. اور اس کی کثرت زمانے کے فساد، قیامت کے قرب، مالوں اور معاملات کے فساد، کارخانوں اور کھیتوں سے بلکہ کاشتکاری کی زمینوں سے بھی برکات کے اٹھ جانے کا موجب ہے. برکت چلی جاتی ہے. اور اس فرمان عبرت نشان میں غور و فکر کرو کہ سرکار فرماتے ہیں بارش کا نہ ہونا قحط نہیں، بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش تو ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برکت نہ ہو. اب یہ غور سے سنیے گا جو میں ابھی اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں. تجارت اور معاملات میں تاجر اور صنعت و حرفت والے جن برائیوں کا شکار ہیں، ان کی وجہ سے اللہ عز و جل نے ان پر تاریکی مسلط کر دی. پس ان کے مال لے لیے گئے، گھر تباہ کر دیے گئے، بلکہ ان پر کفار کو مسلط کر دیا گیا. پس انہوں نے انہیں قید کر کے غلام بنا لیا اور انہیں عذاب کا مزہ چکھایا. اس آخری زمانے میں اکثر جگہوں پر مسلمانوں کو کفار نے قید کر کے اور مال و اسباب کر چھین کر ان پر غلبہ پا لیا ہے، کیونکہ تاجروں نے طرح طرح کی ملاوٹوں کو رائج کیا اور ظلم، دھوکہ اور ناجائز طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی لوگوں کا مال لینے پر قادر ہوئے لینے لگے. اللہ عز و جل جو ان کے اعمال سے آگاہ ہے کی بھی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی اس کے بڑے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈرے. اور سنیے جناب. ابھی تو یہ دیکھیے، فرماتے ہیں جس نے بھی دھوکے بازی اور ملاوٹ کی روایتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی ان پر غور و فکر کیا اور اللہ عز و جل نے اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دی تو وہ ملاوٹ سے بچ جائے گا، جو روایتیں میں نے ابھی عرض کی ہیں، اور اس کی عظیم برائی اور خطرے کو جان لے گا. اور یہ کہ ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کے ذریعے جو کچھ لیتے ہیں، ہوشیاری، ہم ہوشیاری سمجھتے ہیں، سنیے، اور یہ کہ ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کے ذریعے جو کچھ لیتے ہیں، اللہ عز و جل اسے مٹا دے گا، جیسا کہ بندر اور لومڑی کے قصے میں گزر چکا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کو ملاوٹ کرنے والوں پر مسلط کر دیا اور انہیں سمندر میں پھینک کر ملاوٹ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال ضائع کر دیا. اب ہم تو جمع کریں اور ادھر سے آ جائے چور، ہم ملاوٹ کر کے، دھوکے دے کر، خیانتیں کر کے ہم جمع کریں، چور آئے لے جائے، ڈاکہ ڈل جائے، جرائم پیشہ افراد اغوا کر لیں اور تاوان میں دینا پڑے، یا غنڈہ ٹیکس لینے آ جائیں لوگ، اور ہماری نادانی یہ کہ ہم اور اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں کہ ہم بولیں اچھا اتنے جرائم پیشہ لوگوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کر دیا، ہمارے گھر میں چوری ہوئی، ہمارے گھر میں ڈاکے پڑے، ہمیں تاوان دینا پڑا، اور ہمیں جو ہے اس طرح سے غنڈہ ٹیکس بھرنے پڑے، تو چلو اب ان کو، یہ جو عوام ان کا اور خون چوسو اور ملاوٹیں کرو، معاذ اللہ تعالیٰ عز و جل. تو یہ تو خود ہی سوچیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنی نہیں ہے. بزرگوں کے اس طرح کے پرانے کتابوں میں واقعات ملتے ہیں کہ یعنی کسی کا نقصان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ میں نے زکوٰۃ تو کیلکولیشن میں میرے سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی. وہ اپنی نیکیوں کا آڈٹ کرتے تھے
کہ میرے سے زکوٰۃ دینے میں کوئی بھول چوک تو نہیں ہوگی تو میرا مال کیوں ضائع ہوگا. وہ اپنے آپ کو اپنی نیکیوں کا کھنگالنا شروع کر دیتے تھے, اس کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتے تھے. ہماری یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی کہ اگر ایسے سارے معاملات میں ہم اور زیادہ منفی سوچ ہماری بڑھتی چلی جائے, جبکہ اور یہ منفی سوچ بڑھے گی تو یہ ہم گھن چکر میں گھر جائیں گے. معاذ اللہ پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یعنی ہم ملاوٹ کر کے اور زیادہ اور مال بنانے کی کوشش کریں, وہاں سے پھر کوئی مصیبت, ہماری نحوست ہمارے ہی کام کی, ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی کی, وہ ہم پر پھر دوبارہ نازل ہو جائے, ہم پھر کریں پھر اور بڑی آ جائے, ہم یہاں بڑھتے چلے جائیں وہاں مصیبتیں اور نحوستیں بڑھتی چلی جائیں, اور ہم خود ہی اپنے گھن چکر میں اپنے آپ کو ہم گھیرتے چلے جائیں. اب کسی کے ساتھ ہوا ہے تو ہم نہیں اس کو کہیں گے اچھا یہ ہوا نا, یہ تو ایسا ہی ہے, اس کو نہیں کہنا ہے. یہ تو ہر ایک نے اپنا انالیسس کرنا ہے. پھیری کر رہا ہے وہ بھی تو تاجر ہے نا, ٹھیلے پہ دے رہا ہے, سبزی دکھا کچھ رہا ہے, بیچ رہا کچھ ہے, اسٹال لگا ہوتا ہے, ٹھیلا لگا ہوتا ہے, باہر بڑے 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 اتنے بڑے لگائے ہوتے ہیں. میں احکامات بیان نہیں کر رہا ہوں, بس یہ نہیں تھنکنگ, پیچھے اتنے چھوٹے 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 کچے اور داغی وہ پیچھے رکھے ہوتے ہیں, دکھاتے ہوئے تالیاں دیتے ہیں. پھر یہ فنکاری بھی ہوتی ہے کہ وہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے اٹھایا ڈال دیا. اب عرف ہے یا یہ ہے جو یہ سارے تو مطلب مفتی صاحب اور عالم صاحب بھی کسی پرٹیکولر سچویشن پہ کوئی حکم لگائیں گے, تو ہم جنرلی بات کر رہے ہیں جو ہمارے معاملات ہیں ہم اس کو ہم کھنگالیں. ہم نے دوسرے کے بارے میں نہیں کہنا, اپنے آپ کو سوچنا ہے, کیونکہ مصیبت تو ہم پر ہی آئے گی نا اگر ہماری نحوست کے سبب جو آئے گی. اور پھر اس میں یعنی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ نا اولاد کی محبت ہوتی ہے, یہ مجبور کرتی ہے اتنا ڈھیر لگا دوں کہ انہیں ٹینشن نہ ہو. میں نے بڑی مشکلات سے زندگی کاٹی ہے, بہت پریشانیاں میں نے اٹھائی, میری اولاد کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. اٹس نیچرل. سنیے, لکھتے ہیں کہ ایسا کام وہ شخص کیسے کر سکتا ہے. ایک کیس انہوں نے ڈسکس کیا ہے ملاوٹ کا, دھوکہ دہی کا تجارت میں. پھر لکھتے ہیں ایسا شخص وہ کیسے کر سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ اسے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور فانی زندگی میں جمع کیا اسے وارثوں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے, اور اس کا بھی علم نہیں کہ وہ اس سے نفع اٹھائیں گے یا نہیں. اب یہ غور سے سنیں, بلکہ اکثر تاجروں کی اولاد اسے نافرمانیوں اور بری عادتوں میں ضائع کر دیتی ہے جو کسی پر مخفی نہیں. تو دنیا میں مال ضائع ہونے کی پاسبلٹی, اور مصیبتیں نحوستیں, برکت اڑ جانا, یہ نقصان, اور اولاد کا نفع نہ اٹھانا, یہ پاسبلٹی. اور ایک تو ڈر جانا چاہیے, ایمان ضائع ہونے کا معاملہ ہے. جی ہاں, ہو سکتا ہے, خطرہ اندیشہ ہے. پیج نمبر 754 سرکار ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے, گزرے کہیں سے, تو اس سے دریافت فرمایا کیسے بیچ رہے ہو, ایک شخص کے پاس, اناج بیچنے والے کے پاس. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. پس اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی کہ اپنا دست مبارک اس میں داخل کیجیے. جب آپ نے ایسا کیا تو اسے ترپ آیا, اوپر خشک ہوگا, اندر کچھ اور تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں, یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکے کا معاملہ عظیم اور اس کا انجام بہت خطرناک ہے. یہ علامہ ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں, کیونکہ اکثر اوقات یہ چیز اسے اسلام سے نکلنے کی طرف لے جاتی ہے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کے بارے میں لائسم منا فرماتے ہیں جو بہت ہی زیادہ قبیح ہو اور اپنے کرنے والے کو خطرناک معاملے کی طرف لے جائے اور اس سے کفر کا خوف ہو. کیونکہ اب جو اپنے دین کو زوال کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کا یہ فرمان سنتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں, پھر بھی دنیا کی محبت کو دین پر ترجیح دیتے ہوئے اور گمراہوں کے راستے پر رضامند رہتے ہوئے ملاوٹ سے باز نہیں آتا. تو یہ تو ڈر جانا چاہیے. دنیا میں بھی گویا کہ خسارہ, اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا, آخرت میں بھی خسارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا ہے, دعا ہے کہ کاش ہماری آنکھیں کھل جائیں, ذہن صحیح سمت میں مدینے کی طرف جانے لگے اور ہم یہ جو عجیب و غریب کام ہے ہم یہ چھوڑ دیں. ہو گیا ہے تو کیا کریں, اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. لیکن فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 17 پیج نمبر 150 اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, گھی تھا ملتا تھا میل والا, تو وہ بیچنا پوچھا گیا کہ کیسا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہ مصنوعی جعلی گھی وہاں عام طور پر بکتا ہے کہ ہر شخص اس کے جعل ہونے پر مطلع ہے کہ یہ جعلی ہے, ہر ایک شخص کو پتہ ہے اور باوجود اطلاع خریدتا ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ جعلی ہے پھر بھی خریدتا ہے, تو بشرطے کہ خریدار اسی بلد کا ہو, اسی علاقے کا ہو,
نہ غریب الوطن تازہ وارد نہ واقف، نہ ایسا ہو کہ کہیں مسافر ہے آ گیا ہے، نہ اس علاقے کا نہیں ہے لوکل، یا نیا آیا ہے اس کو یہاں کے کلچر کا نہیں پتہ، جو پریکٹسز ہیں ان کا نہیں پتہ، یا نہ واقف ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اور گھی میں اس قدر میل سے جتنا وہاں عام طور پر لوگوں کے ذہن میں اپنی طرف سے اور زائد نہ کیا جائے، یعنی جتنا عام طور پر جال پن ہوتا ہے، جال سازی ہوتی ہے، جتنی ملاوٹ ہوتی ہے عموماً جنرلی اتنی ہی ہے، تو اور نہ اس کا جعلی پن چھپایا جا رہا ہے، تو یعنی پھر اس میں آگے انہوں نے اس کی اجازت دی۔ تو اب یہ علماء کرام سے ہم جیسے اگر ان بعض اوقات نا ڈر جاتا ہے بندہ، سوچتا ہے یار اب یہ ہے میں یہ بزنس کرتا ہوں کیا کروں، دودھ کا بزنس کرتا ہوں، اس میں پانی ملنے کی عام طور پر ایک پریکٹس ہوتی ہے اور یوں ہوتا ہے، اب سب کو پتہ ہوتا ہے، لینے والے کو بھی دینے والے کو، تو اب میں کیا کروں؟ تو یہ ساری سچویشنز لے کر ہم علماء اہل سنت کے پاس جائیں گے، دارالفتہ اہل سنت تشریف لے آئیے، وہاں فون کر لیجئے، تو وہاں سے ڈسکس کر کے ہم ترکیب بنا سکتے ہیں۔ بہرحال جنرلی اسپیکنگ ہمیں ڈرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ہی ان عجیب و غریب کاموں کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کے حالات کا، مشکلات کا شکار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں اپنی آخرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں فارمولیٹ کرنے کی، ٹرانزیکشنز کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو حالات ہیں اس قسم کے، ان سے بھی ہمیں جو ہماری ہی نادانی کے سبب آرائز ہوئے ہیں، ان سے بھی ہمیں عافیت اور امن نصیب فرمائے۔ آئیے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی خدمت میں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی نصیحت ہمیں کیا کی جا رہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھول۔ نمبر 1، دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ نمبر 2، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ 3، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرتپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 4، جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نمبر 5، ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ نمبر 6، دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی۔ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ 7، آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے یعنی ہاتھ ملائے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ دونوں کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 9، جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ نمبر 10، دونوں طرف سے ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحات دونوں ہاتھ سے کرنا
سنت ہے. بعض لوگ صرف انگلیاں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں. نمبر 12، ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے. ہاتھ ملانے کے بعد اپنی ہتھیلی چومنے والے اسلامی بھائی اپنی عادت نکالیں. 13، اگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے ہاتھ ملانے میں شہوت آتی ہو تو اس سے ہاتھ ملانا جائز نہیں، بلکہ اگر دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو اب دیکھنا بھی گناہ ہے. اور اسی طرح اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانا یہ بھی ناجائز ہے. یہ اجنبیہ نامحرمہ کو کہتے ہیں. جس سے شادی جائز ہوتی ہے نا وہ اجنبیہ کہلاتی ہے، اور جس سے شادی ہمیشہ کے لیے حرام ہو وہ محرمہ ہوتی ہے. 14، مصافحہ کرتے یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب، بہار شریعت حصہ 16 صفحات 312، نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کی 7 سنتوں برا سفر بھی ہے. نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم. ماشاءاللہ، مرحبا. آج کالز پہلے لیں گے، پرائیورٹی پہلے ان کی طرف ہے. دیکھیں جی، سنائے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا ارمان ہیں ان کے، کیا تاثرات ہیں، کیا جذبات ہیں، کیا احساسات ہیں اور کیا سوالات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ساجد بات کر رہا ہوں مسقط سے. یہ کلام سننا تھا مجھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ. محمد عارف عطاری بات کر رہا ہوں. رضا نفس دشمن ہے، دم میں نہ آنا کلام سنا دیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضا نفس دشمن ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. انشاءاللہ آگے چلیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ محمد یونس عطاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. یہ حافظ مدینہ یاد آیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینہ یاد آیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی کو مدینہ یاد آ رہا ہے، اور مدنی چینل جو دیکھے اسے مدینہ یاد آ ہی جایا کرتا ہے. چلیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارشد عطاری نوابشاہ سے عرض کر رہا ہوں. مجھے نعت سننی ہے جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے چلیے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عدنان شہزاد عطاری ہے. میں گلزار طیبہ سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں نے نعت کی فرمائش نعت خان اسلامی بھائی سے کرنی ہے کہ مجھے نعت سنائی جائے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ لاسٹ ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد فیاض عطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. لبیک. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا پروگرام ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. میری مدنی التجا ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام سنا دیجیے. لم یاتی نذیرک فی ناظر مثل تن خود پیدا جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شبیر عطاری جوڑیا گجرات ہند سے. مجھے منقبت سنا دیجیے. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. جزاک اللہ. اب یہ ہمیں نہیں معلوم کہ گجرات ہند میں بھی جوڑیا بازار ہول سیل مارکیٹ ہے یا نہیں. ہمارے یہاں تو بہرحال ہول سیل مارکیٹ ہے. آج تجارت کے حوالے سے ہی مدنی پھول عرض کیا ہے، تو پرابیبلی پہلی دفعہ ہی آپ کا میسج میں نے دیکھا ہے یادداشت کے مطابق. تو سلام وعلیکم السلام. یہ کلام سنوا دیں. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. اور ایک منقبت سنائیے.
منقبت سیدی اتارا، نیپال میں بھی یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے ماشاءاللہ. اوکے، پہلے یہی نہیں، کیا خیال ہے؟ جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی صلی آلہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو. نہ ہو آقا کو سجدہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو. مگر سجدے ذرائع داب ہے اپنی شریعت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر. ادھر امت کی حسرت پر ادھر خالق کی رحمت پر. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. نرالا طور ہوگا گردش چشم شفاعت کا. الہی منتظر ہو وہ خرام ناز فرمائے. الہی منتظر ہو وہ خرام ناز فرمائے. بچھارا کھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. بچھارا کھا ہے فرش آنکھوں نے کم خواب بصارت کا. جنہیں مرقد میں تاخش امتی کہہ کر پکارو گے. جنہیں مرقد میں تاخش امتی کہہ کر پکارو گے. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. رضائے خستہ جوش بغیر عصیان سے نہ گھبرانا. رضائے خستہ جوش
باہر عصیاں سے نہ گھبرانا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا، کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ گھریلو ناچاکیوں سے بچنے کا طریقہ مدنی چینل پر تو کئی بار بتایا ہی جاتا رہتا ہے، سمجھایا جاتا رہتا ہے۔ گھروں میں محبتوں کی فصل اگانے کا پکا بزنس ہے مدنی چینل کا۔ اگر گھریلو ناچاکی ہو جائے تو اب ریزالو کیسے کریں گے؟ ایک طریقہ ہمارا سلسلہ ہے روحانی علاج، اس میں ہمارے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں، آسان اور برکتوں سے بھرپور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کہ سیگمنٹ روحانی علاج میں ایک بار پھر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل جو ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دو دوستوں کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، رشتہ داروں کے درمیان نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، والدین کے درمیان نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں، نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، عداوتیں بڑھ جاتی ہیں، رنجشیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ عداوتیں ختم ہو جائیں، یہ رنجشیں ختم ہو جائیں اور محبت پیدا ہو، تو اس محبت پیدا کرنے کا یہ روحانی علاج کیا ہے؟ تو آئیے ان کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے ہم روحانی علاج سنتے ہیں۔ بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور یہ روحانی علاج یہ تو دشمن کو دوست بنانے کا بھی روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے، تو کس روحانی علاج پر ہم نے عمل کرنا ہے؟ وہ روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اگر پانی پر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر کے مخالف یعنی دشمن کو پلا دیں، یا جن کے درمیان نا اتفاقیاں بڑھ چکی ہیں، عداوتیں بڑھ چکی ہیں، یہ دم والا پانی ان کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل مخالفت ختم ہو جائے گی اور ان کے درمیان آپس میں محبت بڑھ جائے گی۔ تو یہ مخالفتیں ختم کرنے کا، عداوتیں ختم کرنے کا اور محبتیں بڑھانے کا، دوستی بڑھانے کا یہ روحانی علاج ہے۔ جن کے درمیان بھی نا اتفاقیاں ہو چکی ہوں، اگر وہ چاہتے ہوں کہ محبتیں پیدا ہو جائیں، دوستیاں ہو جائیں اور عداوتیں ختم ہو جائیں، تو اس روحانی علاج پر عمل فرمائیے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر مخالف کو پلا دیں تو انشاءاللہ عز و جل وہ سامنے والا مخالفت چھوڑ کر محبت کرنا شروع کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان روحانی علاج پر خود بھی عمل فرمائیے، دوسروں تک پہنچانے کی نیت بھی فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم دوبارہ اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ماشاءاللہ،
السلام علیکم السلام. انکل پلیز پلیز آج تو پیر میرا ضرور سنوا دیں اگر ممکن ہو تو باپا کو سلام. آپ نے نہیں سنوایا تو انکل ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے. بیٹے آپ نے نام تو لکھا نہیں ہے، نہ جگہ کا نام لکھا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ جمیل اتاری بنگلہ روڈ ٹنڈو آدم سے ہیں. محمد عثمان بھائی بلوچستان سے ہیں. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. مدینۃ الاولیاء ملتان سے اسلامی بہن نے کہا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور افزا کی قسم. یہ پڑھیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، ہماری اصلاح کا ذریعہ ہے. مجھے منقبت سنوا دیجئے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اپنے ہٹا دو. یا غوث اعظم. ایک شعر اس کا بھی پڑھ لیجئے گا. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، قسم شب تار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ. تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میرا راز یہ تھا، قسم شب تار میرا راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ. فاصلوں کو خدا را مٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے. رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے. غوث اعظم ہو، غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیان آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے. ماشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری
مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، لاکھوں امام سج گئے فیضان سے تیرے، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ جب کوئی سلسلہ شروع ہوتا ہے ظاہر ہے تو اسے ایک وقت پر ختم بھی ہونا ہوتا ہے، چاہے جی چاہے یا نہ چاہے۔ اجازت چاہتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی خدمت میں سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے بشرطے کہ توفیق اور زندگی۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔